نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے بدشگونی اور توہمات۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم اقوام کے اندر یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کی ان قوموں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے جو کسی زمانے میں غیر مسلموں کے ساتھ رہے ہیں یا اب بھی رہتے ہیں، کہ بہرحال ان سے وہ چیزیں ان کی طرف منتقل ہوتی رہیں، ٹرانسفر ہوتی رہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس کا رواج تھا اور اس کا اعتقاد رکھا جاتا تھا، بدشگونی لیا کرتے تھے، اور نہ صرف زمانہ جاہلیت میں بلکہ یہ پرانا طریقہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی آیا کہ اس دور کے اندر بھی جو فرعون تھا اور فرعونی تھے، جو فرعون کی قوم تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور آپ کی قوم سے بدشگونی لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کفار مختلف انداز کے اندر بدشگونی لیا کرتے تھے بہت ساری چیزوں سے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو قوم یہود نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بدشگونی لی۔ بدشگونی ہے کیا؟ توہمات، وہم، یہ تو ایک واضح سا جو ہے وہ لفظ ہے کہ کسی بھی چیز سے آپ کو جو ہے وہ توہم ہو جانا، وہم ہو جانا کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچا دے گی، اس چیز کا یہ خطرہ ہے، جس کو وہم کی بیماری بھی ہم کہتے ہیں۔ جو شخص بہت زیادہ وہم کے اندر مبتلا ہو اسے وہمی بھی کہا جاتا ہے۔ بدشگونی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کے لیے یہ لفظ نیا ہو، لیکن اس کے پیچھے جو اس کا کانسیپٹ ہے، جو اس کی تعریف ہے، وہ بہرحال عام ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کسی چیز سے کوئی برا فعل لے لینا، یا یہ سمجھنا کہ یہ چیز ہو گئی، اس کی وجہ سے میرا یہ کام اچھا نہیں ہوگا یا مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، یہ گویا کہ شگون لینا ہے۔ اب شگون لینا اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ برا شگون لیا کہ میرا یہ کام جو ہے وہ نہیں ہوگا اس چیز کی وجہ سے، یا برا ہو جائے گا، یا خراب ہو جائے گا، یا مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہوتی ہے۔ اچھا شگون بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھ کر اچھا شگون اختیار کرے کہ یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے تو لہٰذا اچھا شگون ہونا چاہیے۔ اسلام میں اچھے شگون کی تو بالکل ترغیب دلائی گئی ہے۔ کئی جو ہے وہ احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام پوچھے بعض مواقع پر، تو وہ نام بڑے اچھے تھے، ان کے اندر جو ہے وہ حسن کی، ان میں کامیابی کا معنی پایا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر اچھا شگون لیا۔ اور اس کے علاوہ بعد میں بھی ہمیں اسلامی تاریخ کے اندر کئی مقامات پر یہ چیز ملتی ہے کہ اسلام شگون، اچھا شگون لینے کا تو بالکل درس دیتا ہے، لیکن اسلام بدشگونی کی اجازت نہیں دیتا، بدشگونی کی بلکہ مذمت کرتا ہے۔ کیوں مذمت کرتا ہے؟ اس لیے کہ بدشگونی در حقیقت
انسان کے اپنے رب پر، اپنے مالک عز و جل پر توکل کے منافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر انسان بھروسہ کر کے کوئی کام کرتا ہے، اسباب دنیا تو اختیار کرتا ہے، اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، بری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا بھروسہ اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے کہ مولا کام تو میں نے جو ہے وہ جتنی میری طاقت میں تھا وہ میں نے اسباب تو جمع کر دی ہیں، اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچانا تیرا کام ہے، تیری مدد شامل حال رہے گی تو ضرور میں جو ہے وہ اس چیز کو مکمل کر سکوں گا، میں مطلوبہ نتیجہ حاصل کر سکوں گا۔ جبکہ بدشگونی لینے والا اس کام میں رب عز و جل پر توکل کرنے کے بجائے، بھروسہ کرنے کے بجائے اس ایک بری چیز کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور بسا اوقات تو کام کے اسباب میں ہی جو ہے وہ اس بری چیز کی وجہ سے کوتاہی برتتا ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ یہ ایک واقعہ ہو گیا، تو اب جس جو ہے وہ جلدی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، اور جس جو ہے وہ توجہ کے ساتھ وہ کام کرنے جا رہا تھا، وہ اس کے اندر وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں ڈاؤن نہ بھی ہو، وہ سارے کام کر لیے، تو اب بھی اس کا بھروسہ رب کی ذات پر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، زیادہ تر اس کا دماغ بار بار جو ہے وہ اس چیز کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ وہ کام واقعی غلط ہو جائے تو شیطان اس کو اس بدشگونی کے اندر پکا کر دیتا ہے کہ دیکھا یہ کام تمہارا غلط ہوا کیونکہ وہ والا واقعہ ہوا تھا، وہ معاملہ ہوا تھا، تو اب اور زیادہ انسان جو ہے وہ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو وہ آئندہ جو ہے وہ اگر اس کے ساتھ وہ واقعہ دوبارہ ہو تو وہ کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے کہ نہیں یار پچھلی دفعہ بھی نقصان ہو گیا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ نقصان بھی ہو جائے گا، لہٰذا یہ کام کرو ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں توکل کے منافی ہیں، رب تعالیٰ پر بھروسے کے منافی ہیں۔ مسلمان کا ایمان اپنے رب عز و جل پر کامل اور مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اسباب سے کام تو ہوتے ہیں لیکن کام اسباب پر ہی منحصر ہوں یہ ضروری نہیں، وہ مسبب الاسباب تو ہے، اسباب پیدا کرنے والے، لیکن اسباب کا رب محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی وہ چیز جو ہے وہ ہو جائے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا توکل، اعتماد مضبوط رکھنا چاہیے کہ ہم جس رب کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ اس کی بارگاہ کے اندر ہم نے دعا کی ہے تو بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی عام مثالیں بھی جو ہے وہ کافی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہماری اپنی بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر بالکل جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے کسی کے پاس جو ہے وہ جا رہے ہیں، کوئی ایک شخص آپ کو منع کرتا ہے کہ نہیں یار یہ تمہارا کام نہیں ہوگا، اور آپ جس کے پاس کام کے لیے جا رہے ہیں آپ کے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں بھائی رہنے دو، میں جانتا ہوں میری اس سے بڑی اچھی سلام دعا ہے، میری دوستی یاری ہے، ہو جائے گا کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو اپنے اس دوست پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں آنے والے ہرڈلز کو یا جو روکنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں سائیڈ ہو جاؤ، میرا ہے نا جاننے والا فرد ہے، میرا بھروسہ ہے، میرا دوست ہے، بالکل ہو جائے گا کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ہمیں کسی ایک فرد پہ اتنا بھروسہ ہوتا ہے، ارے تو پھر مسلمان ہو کر اپنے رب کے اوپر بھروسے میں کمی کیوں ہے؟ اگر مسلمان ہو کر میں کوئی کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے، رب کی بارگاہ کے اندر میں نے دعا کی ہے، اب راستے میں اگر کالی بلی آ جاتی ہے تو کالی بلی میرا کیا بگاڑ لے گی میرے رب کے سامنے؟ تو وہاں بھی ہمیں اس کو یوں ہی ہٹا دینا چاہیے سائیڈ میں کہ بھائی ہٹ جاؤ، تیرا کا ہندسہ آ جائے تو اسے بھی مجھے یہیں ہٹا دینا چاہیے کہ بھائی ہٹ جاؤ، میں مسلمان ہوں، میرا تو اپنے رب پر بھروسہ ہے، تمہارا بیچ میں کیا تعلق؟ میں تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں، رب سے دعا مانگ رہا ہوں، مدد اس سے مانگ رہا ہوں، تم چیز کیا ہو کہ تم جو ہے وہ رب کے کام کے کرنے کے بیچ میں رکاوٹ بن سکو میرے لیے؟ اب پھر اگر خدا نہ خواستہ واقعی اس کام کے اندر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کو اس چیز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا کہ نہیں یہ چیز آ گئی تھی، یا اگر آپ کو ہی دنیا کی مثال کے اوپر ہی پھر میں دوبارہ آتا ہوں کہ آپ کے دوست کے اوپر آپ کسی نے راستے میں روکا تھا اور آپ اس کے پاس گئے کہ نہیں کام ہو جائے گا یہ بول کر گئے، اب وہاں پر کام جو ہے وہ نہیں ہوا، اب آپ آ کر کیا بولتے ہیں؟ کیا یہ کہ ہاں یار تم ٹھیک کہتے تھے وہ کام نہیں ہوا؟ نہیں، بندہ اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے، انسان یہی کہتا ہے کہ نہیں یار وہ کام ہو جاتا، اصل میں واقعی کوئی ایک ایسا مسئلہ آ گیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہو سکا،
یا یہ کہ واقعی آپ قرض لینے جا رہے تھے، پیسے مانگنے، یار وہ پیسے تو مجھے دے دیتا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ پیسے تمہارے لیے بہتر ہی نہیں ہے، تم قرض لے کے اور زیادہ جو ہے نقصان میں چلے آؤ، تم یہ کام ہی چھوڑ دو۔ تو آپ جس کام کے لیے جا رہے تھے، گویا کہ اس نے آپ کو اس کام سے کسی اچھی مصلحت کی وجہ سے روک دیا، منع کر دیا، یوں آپ کا مطلوب نہیں ملا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے اس شخص کو یہ بولیں کہ چونکہ تم نے منع کر دیا تھا اس لیے نہیں ملا۔ تو جس طرح وہاں ہم دنیا میں اپنے دوست کی بات کو اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کے اندر بسا اوقات سمجھ میں نہ آئے تو بھی دوسرے کی بات، دوسرے کے سامنے اپنی اور اپنے دوست کی بات رکھنے کے لیے ہم آزار پیش کرتے ہیں، اور بسا اوقات ویلڈ ریزن ہو تو ہم بڑے اس سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی وہ چیز تو میرے حق میں بہتر ہی نہیں تھی، اس لیے جو ہے نا وہ انہوں نے منع کیا، ورنہ تو وہ منع نہیں کرتے، وہ دے دیتے، ان کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے پیسوں کی۔ تو جب وہاں یہ حال ہے تو رب تعالیٰ کے معاملے میں ہمارا یہ حال کیوں نہیں؟ رب تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ وہاں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، یہاں ہمیں معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم جس کام کی طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے حق میں ہی بہتر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا وہ نہیں ہونے دیا، اس کو ہم نے اس چیز سے تعبیر کیا کہ لے جناب ہمارا نقصان ہو گیا اس چیز کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی ہمارا وہی کامل ایمان اور مضبوط توکل اور اعتماد ہونا چاہیے رب تعالیٰ کی ذات پر۔ اور جب ہمیں شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالے کہ چونکہ جناب کالی بلی گزری تھی یا اور دیگر واقعات ہوئے تھے، اس وجہ سے تمہارا یہ کام جو نہیں ہوا، تو نہیں، اس وقت ہم انہیں یہی کہیں کہ وہ کام میرے حق میں بہتر ہی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ کام نہیں ہو سکا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے حق میں بہتر نہ ہو، رب تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ تو یوں اپنے دل کو بھی ہم جو ہے وہ قائل کریں اس چیز کی طرف، اور شیطان کے وسوسے کا ہم یوں جواب دے کر اس بدشگونی کی بیماری سے باہر نکل آئیں۔ فی زمانہ کئی چیزوں میں بسا اوقات تو یعنی واقعی جو ہے وہ ہنسی آتی ہے جو ہے وہ کہ یار یہ کیا، کس طرح کی چیزوں کے لوگوں نے توہمات جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں۔ میں ایک جو ہے وہ شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ 9 یا 13 کا ہندسہ کا کچھ وہ بتا رہے تھے۔ اچھا، اب وہ 9 اور 13 کا ہندسہ بھی کچھ اس طریقے سے بتا رہے تھے کہ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ کیا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی 13 کا ہندسہ جو ہے وہ ہے ان کے نزدیک مثال میں منحوس تھا، تو وہ ایک تو اس طور پہ 13 کہ فقط 13۔ اچھا، پھر یہ کہ 8 اور 5 13 ہوتے ہیں، تو اب اگر کسی چیز کے اندر 85 ورڈ آیا تو وہ اس کو بھی 8 اور 5 پلس کر کے پھر 13، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے 13 نکالنا تھا۔ تو وہ 2-4 ورڈ گھما پھرا کے پھر وہ 13، یوں انہوں نے 4-5 مثالیں دی۔ تو میں حیران تھا کہ بھئی اگر 13 ہی منحوس تو ڈائریکٹ 13 منحوس کرتے، یہ کہ آپ 85 کو بھی لے جا کے 13 کے اوپر جو ہے وہ منحوس بنا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ان کا یہ تھا کہ بھئی یہ اتنا یہ جمع ہوا، یہ اس سے کٹا، یہ اتنا پلس ہوا، جواب نکلا 13، لہٰذا یہ کام نہ کریں۔ تو حیرانگی بھی ہو رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یہ کیا بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں میں توہمات پائے جاتے ہیں کہ نہیں جناب یہ والا جس مکان کے اندر یہ ہندسہ آ جائے نا تو یہ مکان جو ہے نا کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوگا۔ گاڑی آپ خرید رہے ہیں، گاڑی کے نمبر میں اگر یہ نمبر آیا نا، یہ اچھی بھلی گاڑی ہے، نہیں جناب گاڑی کے نمبر میں یہ نمبر ہے لہٰذا گاڑی نہیں خریدنی۔ تو عجیب یعنی حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ کس عقل کو استعمال جو ہے بہت اچھا۔ پھر فی زمانہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ جہاں جناب اتنی ترقی ٹیکنالوجی کی ہو گئی، انسان اپنی عقل کی بڑی ترقی مانتا ہے، اس کے باوجود اس طرح کے ترقی یافتہ لوگوں کے اندر اس طرح کی بیوقوفیاں بہت زیادہ عام پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف تو ترقی کے نام کے اوپر، عقل کے نام کے اوپر وہ دین کے احکامات کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دین عقل کے اوپر تو دین کی بنیاد نہیں ہے، اور دوسری طرف اس طرح کے توہمات میں مبتلا ہو کر وہ اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر الٹے سیدھے اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایک مسلمان کو توکل، اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، اس کو بدشگونی سے، توہمات سے بچنا چاہیے۔ اور کئی چیزیں اس طرح کی ہیں، مہینوں کو منحوس جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر، یہ آپ کے زمانے میں کفار ماہ سفر کو منحوس جانا کرتے تھے۔ کوئی ایک واقعہ ہو گیا سفر کے اندر تو اس کی وجہ سے پورے سفر کو منحوس جو ہے وہ جان لیتے تھے۔ اچھا، ہمارے ہاں تو اب شوال میں عید الفطر کے بعد شادیاں ہوتی ہیں، لیکن عرب کے اندر جو ہے وہ شوال میں شادی نہیں کرتے تھے، کہ وہاں بھی شوال کے اندر جو ہے وہ کبھی کسی کی شادی ہوئی تھی تو وہ میاں بیوی جو ہے وہ کسی جنگ کی وجہ سے مر گئے تھے،
تو جناب اس کے بعد سے شوال میں شادی کو منحوس سمجھ لیا گیا۔ تو یوں کبھی کسی جگہ کوئی واقعہ آتا ہے تو وہ علاقہ یا وہ برادری یا وہ خطہ یا وہ خاندان اس چیز کو اپنے حق میں برا سمجھ لیتا ہے، حالانکہ جو اصل برائی ہے، جو اصل نحوست ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تو انسان کے اپنے گناہ ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تمہیں جو نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی، اور جو تمہیں برائی پہنچے تمہارے اپنے اعمال، تمہاری اپنی طرف سے ہے، تمہارے اپنے اعمال کا جو ہے وہ سزا ہے۔ تو در حقیقت جو یعنی آج تک ایسی بدشگونی نظر میں نہیں آئی، سامنے نہیں آئی ہمارے، کہ جس میں لوگوں نے گناہ سے جو ہے وہ بدشگونی لی، حالانکہ اصل جو نحوست ہے جس کی وجہ سے ڈرنا چاہیے وہ گناہ سے ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ بھئی رب کی نافرمانی ہے، جس رب سے میں پر توکل کر کے اس سے مانگ رہا ہوں وہ چیز، تو رب عز و جل کی ایک طرف نافرمانی کروں گا تو وہ کیسے جو ہے وہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو بہرحال جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ ہے کہ انسان گناہوں سے باز آئے، ورنہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جو کہ انسان کو بہت ساری آفات و بلیات میں مبتلا کر دیتی، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت مسلمہ پر احسان ہے کہ ہم پر بلائیں اور مصیبتیں نازل کر کے ہماری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ مصیبتیں جب نازل ہوتی ہیں تو ایک مسلمان کے لیے اس اعتبار سے اگرچہ ایک پس منظر اس کا بالکل یہی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہے، ہمیں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، خطائیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، تو اس پر صبر بھی کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار بھی کرنی چاہیے، عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو بندہ یاد کرے اور گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کے اندر جو ہے درستگی سامنے آئے گی۔ آئیے کچھ ہم آپ کے کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ امجد رضا اتاری مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض خواتین جو ہیں اس طرح کے جملے کہتی ہیں کہ فلاں نے اپنے بچے کے بارے میں مجھے بتایا کہ میرے بچے کو تو اتنے دن ہو گئے یہ بیمار ہے، تو جب سے اس نے بتایا میرا بچہ بھی جو ہے یہ بیمار رہنے لگ گیا ہے، تو ایسا ذہن بنانا یا ایسا سوچنا کیسا، اس کے بارے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ جی مزید کال۔ عامر حیات عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دودھ کا گر جانا اچھا شگون نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی مزید کال۔ میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سلوٹ سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجی اپنے گھر پر آنے کے بعد 40 دن تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی پہلا سوال یہ کہ جناب کسی نے بتایا کہ میرا بچہ بیمار ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے بعد سے ہمارا بچہ بھی بیمار ہو گیا، تو ایسا بھی سمجھنا بالکل غلط ہے۔ پرانے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں، بلکہ آج بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہے تو اس کے پاس کوئی دوسرا اگر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کی بیماری اڑ کر اسے لگ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا لا ادوا، بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خارشی اونٹ ہوتا ہے، ایک اونٹ ہوتا ہے جس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، وہ اگر جو ہے وہ ریوڑ کے اندر جاتا ہے صحیح اونٹوں کے، تو وہ ان بقیہ کو بھی جو ہے وہ خارش زدہ کر دیتا ہے، ان بقیہ میں بھی خارش والی بیماری آ جاتی ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ تو فرما رہے ہیں کہ اڑ کر نہیں لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہلے کو کس نے خارش لگائی؟ تو گویا کہ یہ سمجھایا کہ جس طرح اس پہلے کو خارش یا بیماری لگانے والی ذات رب تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم سے لگی، تو اسی طرح بقیہ کو بھی اسی حکم سے لگی ہے، تو اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہری اسباب تو بہت سارے پائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے حکم کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھنا کہ نہیں اس کی وجہ سے اڑ کر لگی ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اور یہ جو ابھی سوال میں ہے صورت ہے، یہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہے
کہ جناب بچہ نہ قریب ہے نہ کچھ ہے، فقط اس بچے کی بیماری بتائی تو وہ اڑ کے یہاں پر جو ہے وہ لگ گئی، تو یہ بھی بدشگونی جو ہے وہ لی جاتی ہے کہ چونکہ اس نے تذکرہ کیا تھا لہٰذا ہمارے بچے کو بھی لگ گئی. تو ایسا کرنا بھی، ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے. بلکہ یہاں پر وہی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بیماری بھی دینے والا ہے، شفا دینے والی ذات بھی جو ہے وہ رب کی ذات ہے، لہٰذا رب کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی. دوسرا سوال، دودھ گرنا اچھا شگون نہیں ہے. اب دیکھیں، دودھ گرنا، دودھ ضائع ہو رہا ہے، اسراف بھی بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ جان بوجھ کر توجہ لاپرواہی نہیں دی، لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے وہ دودھ گرا. اچھا، پھر وہ دودھ گرا تو اب اگر وہ قابل استعمال ہے تو اسے استعمال نہیں کیا، اسے پھینک دیا. تو اب یہ جو چیزیں ہیں کہ جو گناہ اس کے اندر پائے جا رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. جناب دودھ گرنا اچھا شگون نہیں ہے، اصل تو ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے کہ لاپرواہی نہ برتی جائے کہ جناب دودھ گرے. پھر اگر دودھ گر بھی گیا ہے اور وہ قابل استعمال ہے تو اسے پھینکنے کے بجائے استعمال کیا جائے. تو اب اگر ان چیزوں کے اندر فقط بدشگونی کی طرف ذہن رہے اور جو کام کرنے والے ہیں وہ آدمی نہ کرے تو یہ خود اپنے آپ کو بندہ سوچے کہ وہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے. تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دودھ گرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں، دودھ کا ضرور نقصان ہوا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے آئندہ بھی کوشش کریں، اور اب بھی اگر کسی طرح وہ قابل استعمال ہے تو اسے استعمال میں لایا جائے، اس کو پھینکا نہ جائے. تیسرا سوال یہ کہ حاجی جب حج سے واپس آئیں تو 40 دن تک ان کی دعا قبول ہوتی ہے. 40 دن والی بات تو نہیں پڑھی، ہاں البتہ یہ ہے کہ حاجی گھر پہنچنے تک اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے بالکل اس سے دعائیں کروائی جائیں تو حاجی جس کے حق میں دعا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی دعائیں قبول ہوں گی. جی مزید کال. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے، آج کل لوگ بدشگونی کے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جیسے آج آپ کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا اس میں وہ برجوں کے حالات دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شادی ابھی آپ 2 سال میں نہ کریں، 3 سال بعد آپ کا رشتہ ہوگا، ابھی آپ کے ساتھ برجوں کا یہ مسئلہ ہے، تو برائے مہربانی اس کا جواب عطا فرمائیں. جی مزید کال. سگے اتار محمد فاروق اتاری ہند کے شہر کولار سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے اس سے اوپر اپنا گھر نہیں ہونا چاہیے. یعنی مسجد اگر 2 منزلہ ہے 3 منزلہ ہے تو اس سے بڑا مکان مسجد کے قریب نہیں بنانی چاہیے. اس پر آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. میرا نام طلحہ اتاری یوکے کے شہر برمنگھم سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا ویران اور پرانی جگہ منحوس ہوتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی پہلے ہم ویڈیو کال کا جواب دیتے ہیں کہ ویران اور پرانی جگہ جو ہے وہ منحوس ہو ایسا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ویرانے کے اندر جنات بسیرا کر لیتے ہیں، تو اس اعتبار سے جب اس جگہ کو لیا جائے یا وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی صورت اختیار کی جائے تو اب جنات سے حفاظت کے لیے آپ جو ہے وظائف وغیرہ یا روحانی علاج کے ذریعے سے تعویذات وغیرہ حصار وغیرہ کا اہتمام کریں تو بالکل یہ بہتر ہے. اسی طرح فاتحہ خوانی قرآن خوانی کا اہتمام کریں تو یہ بہتر ہے، باقی جگہ منحوس نہیں ہوتی. اچھا دوسرا سوال یہ کہ لوگ اس طرف بھی اب جو ہے وہ جاتے ہیں کہ جناب اپنے فیوچر کے بارے میں ذرا معلوم کر لیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے، اس سال شادی کروں اگلے سال شادی کروں. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر بڑا وہ رکھتے ہیں کہ جناب کس جو ہے وقت کے اندر اور کس دن کس سال کس ساعت کس تاریخ کے اندر یہ کام کریں. یہ ان کا جو ہے وہ طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کام کو دیکھتا ہے کہ وہ کام جائز ہے یا ناجائز. ہاں اس کام کے کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے استخارہ کرتا ہے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ استخارہ کرتا ہے. تو بالکل اس اعتبار سے استخارہ کر لینے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ استخارہ کے اندر بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ استخارہ میں جو نتیجہ آتا ہے وہ کوئی لازم نہیں ہوتا کہ نہیں اس کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے،
بہتر ہے کہ اس پر کریں، لیکن اگر آپ کو دوسرا بھی کوئی نظر آتا ہے چیز اور وہ آپ کو جو ہے وہ دنیاوی اسباب کے اعتبار سے بہتر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر لیجئے۔ لیکن یہ کہ جناب اس سال میں شادی بہتر رہے گی یا نہیں رہے گی، اب بعض صورتوں میں شادی جو ہے وہ جو یہ پوچھ رہا ہے آپ سے اس کے اوپر واجب ہوگی تو اس پر تو ابھی کرنا ہی واجب ہوگی۔ پھر بہرحال سنت تو کم از کم ہے، جبکہ دیگر جو ہے وہ حقوق اور دیگر تمام چیزوں کے اوپر وہ قادر ہو، تو سنت کی ادائیگی میں پھر دیر کیوں، جبکہ دیگر سارے معاملات جو ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہوں۔ تو یوں سمجھنا کہ یہ کام میں کروں، ابھی کروں یا جو ہے وہ آئندہ کروں، اور خاص طور پر نیک کاموں میں، تو نیک کاموں میں دیر کیا؟ ہمارے یہاں عام محاورہ بھی بولا جاتا ہے کہ نیک کام میں دیر کیسی؟ تو نیک کام میں دیر کیوں؟ موت زندگی کا کس کو پتہ؟ مثال کے طور پہ مجھے عمرے پر جانا ہے، حج پر جانا ہے، تو اس میں کوئی استخارہ تھوڑی کروائے گا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بھائی جانا ہی جانا ہے، نیکی کا کام ہے، جلدی کیجئے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، مدنی قافلے میں جانا ہے، تو اب کوئی بولے کہ استخارہ کر کے بتا دیں یا جو ہے وہ آپ چیک کر کے بتائیں کہ اس مہینے میں میرے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا یا نہیں ہو۔ اب جیسے ماہ سفر، تو اس میں لوگ سفر کرنے سے جو ہے وہ بچتے ہیں، تو اب کوئی اس وجہ سے عمرے پہ ہی سفر میں نہ جائے کہ یار چونکہ سفر میں سفر کرنا پڑے گا لہٰذا جو ہے وہ میں عمرے پہ نہ جاؤں، یا مدنی قافلے کے اندر جو ہے وہ سفر نہ کرے، تو ایسا ہرگز درست نہیں ہوگا اس کا یہ فعل۔ یہاں تو نیکی سے وہ رک رہا ہے، تو نیکی سے رکنے کے اندر کون سی بھلائی ملے گی اسے؟ نیکی کرنے میں بھلائی ملے گی نا، نیکی سے رکنے میں تو بھلائی نہیں ملے گی۔ تو آپ نیکی کی طرف بڑھیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری بھلائیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ تو لہٰذا ایسا رکھنا، اور خاص طور پہ جو اس کے لیے فال والوں کے پاس جایا جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کاہن کے پاس، غیب کی خبریں اسے معلوم تو نہیں ہوتی تھی مگر وہ مستقبل کے بارے میں جو ہے وہ بتاتا تھا، تو اس کے پاس جانے سے جو ہے وہ منع کیا۔ تو بہرحال یوں اپنے بارے میں سوچنا۔ اچھا، استخارے میں بھی بعض لوگ جو ہے وہ یوں پوچھنا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بتائیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کوئی نہیں بتا سکتا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے انہیں جو غیب کی بات ملی ہے وہ کوئی بات بتا دیں، پیشن گوئی کر دیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عام طور پر جو اس طرح لوگوں سے یا اس طرح کے عام جو فال نکالنے والے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، یا جناب لکیروں کے اوپر بڑا وہ رکھتے ہیں کہ کون سی لکیر کہاں مل رہی ہے، یا وہ ستارے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو پورا آتا ہے نا، زائچہ اور جنتری پوری آتی ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ کس، آپ کا برج کون سا ہے، آپ کا اسٹار کون سا ہے، اس اعتبار سے بڑا لوگ وہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے یہ ہندسہ منحوس ہے، یہ ہندسہ آپ کے لیے برکت والا ہے۔ تو ان سب باتوں کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو ان پر رکھنی بھی نہیں چاہیے، جو اس سے کہ ہم نے شروع میں بیان کر دیا کہ مسلمان کا توکل رب کی ذات پر۔ اب آپ خود اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی آپ کے دل میں جو ہے وہ کیا ہے۔ اولاً تو جانا ہی نہیں چاہیے ان کی طرف، لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سامنے رکھ کر دیکھیں کہ بھئی ایک طرف یہ چیز یہ کہہ رہی ہے اور ایک طرف آپ کا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اب آپ کس کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے؟ آپ کا دل کس چیز کی طرف مائل ہے؟ ایک کامل ایمان والے کا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ نقصان ہو بھی جائے تو اس کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہ آئے کہ اس چیز کی وجہ سے نقصان ہوا، نہیں، وہ یہی کہ نقصان بھی رب کی طرف سے ہے، بھلائی بھی رب کی طرف سے ہے۔ ہاں، نقصان آتا ہماری اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، اس کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ کہ مسجد سے بلند جو ہے وہ لوگ گھر نہیں بناتے، مسجد کے قریب میں گھر ہو۔ اب اس میں اگر تو ادب ان کے ذہن میں ہے کہ بھئی اللہ کے گھر سے بلند میرا گھر نہیں ہونا چاہیے ظاہری عمارت کے اندر، ورنہ رب کے گھر کی تو بلندی کی تو کیا بات ہے، یعنی جو شان و شوکت مسجد کی ہے، اللہ کے گھر کی ہے، وہ کسی کا کتنا ہی بلند گھر کیوں نہ ہو، وہ شان و شوکت تو نہیں ہو سکتی۔ ظاہری عمارت کے اعتبار سے جو ہے وہ بلند نہ ہو، تو بالکل یہ جو ہے وہ اچھی بات ہے، اچھی نیت ہے، اس میں تو بالکل ثواب کا مستحق ہوگا کہ یہاں پر وہاں اللہ کے گھر کی مسجد کی تعظیم مقصود ہے، اس کا احترام جو ہے وہ مقصود ہے۔ جیسے بعض ممالک کے اندر بھی مختلف ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی جو ہے
کہ مختلف قومی بعض اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے ارد گرد ایک جو ہے وہ مخصوص ایریے کے اندر تعمیرات جو ہے وہ اس سے بلند کرنے سے منع کیا جاتا ہے، تاکہ اس اپنی چیز کی جو ہے وہ جو قومی تعمیری ورثہ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت اور اس کی جناب جاہ و جلال باقی رہے۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی جناب مسجد کو بھی جو ہے وہ درجہ دیتا ہے اور احترام کرتے ہوئے اس سے اوپر اپنا گھر نہیں بناتا تو بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اور اس کے اندر بدشگونی لیتا ہے تو بہرحال بدشگونی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جی مزید کال۔ محمد اویس اتاری اٹلی کے شہر بریشا سے عرض کر رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا گناہ منحوس ہوتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیں۔ جی ہاں، یہی ہم نے جیسا کہ ابھی بیان کیا کہ گناہ ضرور منحوس ہوتے ہیں، بلکہ در حقیقت نحوست ہوتی ہی گناہوں کی ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اصل کیا ہے کہ دیکھیں نحوست سے کیا ہوتا ہے کہ انسان نحوست سے کسی بھی چیز کی نحوست سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے فائدے کی چیز نہیں ملے گی بلکہ میرا نقصان ہوگا۔ یہی جو ہے وہ نحوست کے پیچھے کانسیپٹ تو جو ہے وہ یہی ہے، اسی چیز کو آپ منحوس سمجھتے ہیں جس سے آپ کا فائدہ نہ ہو، نقصان ہو الٹا۔ اچھا، فائدہ اور نقصان دینے والی ذات رب تعالیٰ کی یقیناً ذات ہے۔ ایک مسلمان کا کامل بھروسہ ہے کہ فائدہ بھی اس کے حکم سے ہے، نقصان بھی اس کے حکم سے ہے، اس کی قضا اور قدر سے ہے۔ اب آ جائیں کہ انسان رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کی کثرت فرماتا ہے، نعمتیں اس کو اور زیادہ جو ہے وہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اور دوں گا۔ اور دوسری طرف ہے گناہ رب کی نافرمانی ہے، رب کی نافرمانی رب کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور جب انسان رب کو ناراض کرتا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ کی صورت کے اندر جو ہے وہ نعمتوں کی کمی، عذاب، نقصان، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اب وہ عذاب مختلف اس کی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے، نعمتوں کی کمی کی صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، نقصان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، بڑے عذابات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس طرف آ جائیں کہ گناہ رب کی ناراضگی والی چیز ہیں، تو یقیناً گناہ در حقیقت منحوس ہیں کہ وہ یا تو ہماری نعمتوں میں کمی کا باعث بنتے ہیں یا رب تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہ نقصان کا ہمارے لیے جو ہے وہ باعث بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو اصل نحوست ہے، جو گناہوں کی نحوست ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس سے دور رہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو اس کی نحوست کو فوری طور پر توبہ کے ذریعے سے زائل کر دیں، صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات سے توبہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا صدقہ و خیرات بھی کریں، نیک کام کریں، نفل پڑھ لیں، تو گناہ کے مقابلے میں توبہ بھی کریں اور ساتھ ہی کوئی نیکی بھی جو ہے وہ کر لیں، صدقہ و خیرات کی نیکی کر لی، نماز کی نیکی کر لی، درود پاک پڑھنے کی نیکی کر لی، قرآن کریم پڑھنے کی نیکی کر لی۔ تو یوں کر کے گویا کہ اس گناہ کی نحوست کو اس نیکیوں کی برکت سے جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بابرکت ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جی مزید کو۔ میرا نام عثمان ظفر اٹلی کے شہر روم سے ہے۔ میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ 13 کے ہندسے کو ایک برا تصور کرتے ہیں، تو اس کی در حقیقت جو حقیقت ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں، تو رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ 13 کے ہندسے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ ماہ سفر المظفر، اس میں جو ابتدائی 13 تاریخیں انہیں منحوس سمجھتے ہیں، انہیں 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 13 کا ہندسہ ہو یا کوئی سا بھی ہندسہ ہو، اس میں کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ ساری چیزیں رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، سب جو ہے وہ ہمارے حق کے لیے ہیں، ہمارے کاموں کے لیے ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم اسے استعمال کہاں کرتے ہیں۔ 13 کے ہندسے کی کسی چیز کو ناجائز چیز میں، گناہ کے کام میں استعمال کریں گے تو گناہ تو خود ہی پورا منحوس ہے، تو اس میں وہ 13 بھی جائے گا تو وہ منحوس ہو جائے گا۔ اور جب اس 13 کے کام کو آپ کسی جو ہے وہ نیکی کے کام میں 13 کے ہندسے کو استعمال کریں گے تو بالکل یہی 13 آپ کے لیے بابرکت جو ہے کا باعث بن جائے گا، برکت کا باعث بن جائے گا۔ نہ گناہ ہے، نہ ثواب ہے، مباح کام ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، پھر 13 کے ہندسے کے اندر جو ہے وہ نہ برکت ہوگی، نہ نحوست ہوگی، وہ ایک مباح اور جائز کام ہوگا۔
تو لہٰذا ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے کہ 13 میں یا کسی بھی ہندسے میں کوئی نحوست ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی